الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین محمد وآلہ الطاہرین واصحابہ اجمعین۔ آج کا موضوع ہے جنگ بدر، حق و باطل کے درمیان ہونے والی پہلی فیصلہ کن جنگ۔ 17 رمضان مبارک کا دن اسلامی تاریخ کا ایک ایسا یادگار دن ہے جس میں دنیا نے ایک عجیب و غریب منظر دیکھا۔ صرف 30 اور 13 کمزور، نہتے، بے سر و سامان، پیدل ایمان والے 1000 طاقتور، مسلح، ہتھیار بند گھڑ سوار بے ایمانوں پر غالب آ گئے، اور غلبہ بھی ایسا واضح اور زبردست تھا کہ جس سے کفر کی سرزمین پر تغرا آ گیا۔ ایک ایسا عجوبہ تھا جس سے عقل حیران رہ گئی۔ مسلمانوں کے ہاتھوں 70 کافر مارے گئے اور 70 قیدی بنائے گئے، اور مسلمانوں میں سے صرف 14 شہید ہوئے۔ اس عظیم الشان فتح و کامرانی کی خوشخبری اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان کے شروع ہی میں دے دی تھی۔ اس کا تذکرہ قرآن پاک میں اس طرح کیا گیا ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ۔ یاد کرو اس وقت کو جب کہ اللہ تعالیٰ تم سے یہ وعدہ کر رہا تھا کہ 2 جماعتوں میں سے ایک پر تم کو کامیابی حاصل ہوگی۔ تم لوگ یہ چاہ رہے تھے کہ غیر مسلح جماعت تم کو مل جائے، جبکہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا تھا کہ اپنے معجزے کے ذریعے حق کو ثابت کر دے اور کافروں کی جڑ کاٹ کر رکھ دے۔ اس آیت سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ جنگ بدر سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دے دی تھی کہ مدینے کی طرف 2 جماعتیں آ رہی ہیں۔ ایک جماعت مکے سے آ رہی ہے جو مسلح، ہتھیار بند اور سواروں پر مشتمل ہے، جو مدینے پر حملہ کر کے یہاں قتل و غارت گری مچانا چاہتی ہے۔ دوسری جماعت شام سے آ رہی ہے جو غیر مسلح ہے اور تجارتی سامان لے کر مکے کی طرف جانے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خوشخبری بھی سنا دی کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں جماعتوں میں سے ایک پر تم غلبہ عطا فرمائے گا۔ یہ اشارہ بھی فرما دیا کہ کچھ لوگوں کو لے کر تم فوراً نکل پڑو، تاخیر نہ کرو۔ تیاری کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ مہلت ہے۔ جتنے افراد مل سکے، جو خود بھی تیار ان کو مل سکے اور جس طرح ہو سکے فوراً ان کو لے کر مدینے سے نکل کر یہ اطلاع، خوشخبری اور اشارہ پانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کرنا ضروری سمجھا، کیونکہ اس سے پہلے مکے والوں سے مسلمانوں کی کوئی جنگ باقاعدہ نہیں ہوئی۔ صرف مکے والوں کی طرف سے بار بار حملے ہوتے رہتے تھے اور مسلمان ان حملوں پر صبر کرنے پر مجبور تھے۔ دوسری بات یہ کہ مدینے کے انصار نے مہاجرین کی مدد کرنے کا جو وعدہ کیا تھا اس میں یہ تھا کہ اگر باہر سے کوئی آدمی مدینے کے اندر آ کر مہاجرین پر حملہ کرے تو انصار اس کا مقابلہ کریں گے۔ اس میں مدینے سے باہر نکل کر دشمن کا مقابلہ کرنے کی کوئی بات نہیں تھی۔ چنانچہ آپ نے مہاجرین و انصار سب کو جمع کیا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی اطلاع، خوشخبری اور اشارے کا تذکرہ فرمایا اور ان سے اس سلسلے میں مشورہ کرا۔ مہاجرین میں سے 3 اشخاص اٹھے اور باری باری کر کے آپ کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کرنے کا اظہار کیا اور یہ کہا کہ آپ کا جو بھی حکم ہوگا ہم اس کو ماننے کے لیے ہر وقت تیار ہیں۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جواب سے مطمئن نہیں ہوئے۔ آپ نے فرمایا ہمیں انصار کے جواب کا انتظار ہے۔ اب تک انصار میں سے کسی نے کچھ نہیں کہا۔ انصار میں سے قبیلہ خزرج کے سردار حضرت سعد بن عبادہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے فرمایا کہ اگر آپ کو سمندر میں بھی آپ ہم کو سمندر میں بھی داخل ہونے کا حکم فرمائیں گے تو ہم سمندر میں بھی داخل ہو جائیں گے، ہم میں سے کوئی بھی پیچھے نہیں رہے۔ پھر پوری صراحت سے عرض کیا کہ شاید آپ کو اندیشہ ہے کہ انصار اپنے وطن میں رہ کر آپ کی مدد کرنے کو ضروری سمجھتے ہیں۔ میں انصار کی طرف سے اعلان کرتا ہوں کہ آپ جہاں چاہیں قیام فرمائیں، جس سے چاہیں تعلق قائم کریں، جس سے چاہیں تعلق توڑ لیں، ہمارے مال میں جو چاہیں لے لیں، جو چاہیں مال ہم کو عطا فرمائیں، سب پر ہم راضی ہیں۔ جو مال آپ ہم سے لے لیں گے وہ ہم کو زیادہ محبوب ہوگا اس کے مقابلے میں جس کو آپ ہمارے پاس چھوڑ دیں گے۔ آپ ہمیں جو بھی حکم فرمائیں گے ہمارا معاملہ آپ کے حکم کے تابع ہوگا۔ قسم اللہ کی اگر آپ چلیں اور بالکل رمضان تک پہنچ جائیں تو ہم بھی یقینی طور پر آپ کے ساتھ چلتے رہیں گے، اور قسم خدا کی وہ سمندر تک لے جائیں اور سمندر میں داخل ہو جائیں تو بھی ہم آپ کے ساتھ سمندر میں داخل ہو جائیں گے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سن کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی انتہا خوش ہوئے اور صحابہ کو فوراً نکل کھڑے ہونے کا حکم دیا۔ چنانچہ اسی وقت 313 صحابہ نکل کھڑے ہوئے اور ان کے ساتھ صرف 2 گھوڑے، 7 اونٹ اور ٹوٹی پھوٹی تلواریں تھیں۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر سیدھے مکے کی طرف چل پڑے، کیونکہ وحی کے ذریعے آپ کو یہ معلوم ہو چکا تھا کہ مکے سے ایک بھاری بھرکم فوج مدینے میں چڑھائی کرنے کے لیے نکل چکی ہے۔ مدینے سے 100 کلومیٹر چلنے کے بعد یہ اطلاع ملی کہ مکے کی فوج مکے سے آگے بڑھتے ہوئے تقریباً 400 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر چکی ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید آگے بڑھنے کے بجائے مدینے سے 130 کلومیٹر پر واقع بدر نامی کنویں کے پاس پڑاؤ ڈال دینا مناسب سمجھا۔ بہت جلد ہی مکے کی فوج آتی ہوئی دکھائی دی۔ دور سے مسلمانوں کو مکے کی فوج بہت کم دکھائی دی اور مکے والوں کو مسلمانوں کی تعداد بہت کم دکھائی دے رہی تھی۔ اس منظر کو اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال آیت نمبر 44 میں اس طرح بیان فرمایا ہے، يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا۔ یاد کرو اس وقت کو جب کہ اللہ تعالیٰ تم کو تمہاری آنکھوں میں ان کی تعداد کم دکھا رہا تھا اور ان کو ان کی نگاہوں میں تمہاری تعداد کم دکھا رہا تھا، جب تمہاری باہم پر بھیڑ ہوئی، تاکہ اللہ تعالیٰ اس کام کو پورا کر دے جس کو کیا جانا تھا۔ یعنی جب وہ فوج تھوڑی دور پر تھی تو ہر ایک نے اپنے مد مقابل کی تعداد کا اندازہ لگانے کی کوشش کی اور ہر ایک کو اپنے مد مقابل کی تعداد کم دکھائی دے رہی تھی۔ ایسا اللہ تعالیٰ نے کروایا تھا تاکہ کوئی جنگ سے کترا کر بھاگ نہ جائے، کیونکہ اگر مکے والوں کو مسلمانوں کی تعداد زیادہ دکھائی دیتی تو مقابلے میں آنے کے بجائے راہ فرار اختیار کرتے۔ اسی طرح اگر مسلمانوں کو مکے والوں کی تعداد زیادہ دکھائی دیتی تو ان کا حوصلہ پست ہو جاتا اور کچھ لوگ بھاگنے کی کوشش کرتے اور جنگ کی نوبت شاید نہ آتی۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا تھا کہ جنگ ہو اور اس جنگ میں مسلمانوں کی زبردست کامیابی اور مشرکین کی فیصلہ کن شکست کا ایک معجزانہ منظر دنیا کے سامنے آئے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے دونوں فریق کو ایسا منظر دکھایا کہ دونوں کا حوصلہ بلند رہے اور کوئی میدان سے بھاگنے کی کوشش نہ کرے۔ 16 رمضان کو شام کے وقت کے مقام پر پہنچ گئے، جہاں آپ اپنے صحابہ کے ساتھ پہلے ہی پہنچ چکے تھے اور میدان بدر کے اس حصے میں مسلمانوں نے اپنا پڑاؤ ڈال دیا تھا جو مدینے سے قریب تھا اور جو نسبتاً اونچائی پر تھا۔ مشرکین بعد میں آئے تو انہوں نے اس کنارے پر اپنا پڑاؤ ڈالا جو مدینے سے دوری پر تھا اور نسبتاً نشیبی پر تھا۔ اس کی تعبیر سورہ انفال آیت نمبر 42 میں اس طرح کی گئی ہے، اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وهم بالعدوۃ القصوى۔ یاد کرو اس وقت کو جب تم لوگ میدان کے قریب والے کنارے پر تھے اور وہ دور والے کنارے پر۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تمہارا پڑاؤ جنگی لحاظ سے بہتر پوزیشن میں تھا، کیونکہ یہ کنارہ اونچائی اور بلندی پر تھا۔ اس میں اشارہ ہے کہ دوران جنگ اس کا فائدہ تمہیں حاصل ہوا۔ رات میں کچھ تیز موسلادھار بارش ہو گئی، اوپر سے پانی بہہ کر نچلے حصے میں جا کر کھڑا ہو گیا، وہاں کیچڑ دلدل اور پھسلن کی کیفیت پیدا ہو گئی، جس سے کافروں کو سخت زحمت اور مشقت کا سامنا کرنا پڑا۔ دوران جنگ میں پھسل کر گرنے لگے، ان کے گھوڑے بھی گرنے لگے، جس سے مسلمانوں کو حملہ کرنے کا بھرپور فائدہ حاصل ہوا۔ رات کے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کو لے کر میدان کی طرف گئے اور انہیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے وحی کے ذریعے خبر دی ہے کہ صبح کفار کے بڑے بڑے سرغنے اس میدان میں مارے جائیں گے۔ ابو جہل، عتبہ، شیبہ، امیہ بن خلف، ولید بن عتبہ وغیرہ مکے کے 10 سرداروں کے مارے جانے کی جگہ کی بھی تعین فرما دی۔ جنگ کے بعد دیکھا گیا وہ سارے حضرات اسی جگہ مارے گئے جن جگہوں کی نشاندہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو کر دی تھی، اس سے ایک انچ ادھر ادھر نہیں ہوئی۔